دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں تمہاری بہن کے علاج کا پورا خرچہ اٹھاؤں گا۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ میری بیوی بن کر 7 دن گزارنے ہوں گے۔ میری بات سن کر نور پتھر ہو گئی۔ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں ایک بیوہ لڑکی ہوں۔ جبکہ میں چیخ کر بولا، یہ شادی صرف دکھاوے کی ہوگی۔ پھر وہ مجبوراً مان گئی۔ پھر میں نے نور کو 7 دن روزانہ رات کو، میرا نام اویس ہے۔ میرے باپ کی آخری باتیں میرے کانوں میں آج بھی گونجتی تھیں۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کمزور حالت میں سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اویس، اگر تم نے 7 دن میں شادی نہیں کی تو میں اپنا گھر، اپنی جائیداد، کچھ بھی تمہارے نام نہیں کروں گا۔ میں خاموش رہا۔ اپنے ہونٹ بند کر کے میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں بچپن سے اپنے ابو کو جانتا تھا۔ ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ ان کا ہر فیصلہ پکا ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ فیصلہ مجھے کسی ایسی زنجیر سے باندھ رہا تھا جس کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھی ہی نہیں۔ میں نے باہر جا کر سگریٹ جلائی اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ فوزیہ کو فون کیا، وہی فوزیہ جس کے ساتھ میری انگیجمنٹ پچھلے سال ہوئی تھی، میری کالج فرینڈ اور جوانی کی پہلی محبت۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ڈھیر سارے خواب دیکھے تھے۔ ہم دونوں کے بہت اونچے اونچے خواب تھے۔ میں نے اسے فون ملایا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ دوسری گھنٹی پر ہی اس نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ اس نے کہا، ہیلو اویس، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہارے پاپا کی؟ میں نے کہا، فوزیہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی اور اسی وقت مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ صرف 7 دن کے اندر، یہ میرے ابو کی وصیت ہے۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسی کی آواز آنے لگی۔ فوزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اویس، یہ سب ناٹک کرنا چھوڑ دو۔ مجھے کل مری جانا ہے، 1 ہفتے کے بعد آتی ہوں، تب آرام سے شادی کریں گے۔ جائیداد کا کیا ہے؟ تم اپنے ابو کے اکلوتے بیٹے ہو، سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ میں نے اسے سخت لفظوں میں کہا تھا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اگر 7 دن میں ہماری شادی نہیں ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، تو کیا میرے ساتھ ہی شادی کرنی ضروری ہے؟ تمہیں اتنی جلد بازی میں شادی کرنی ہے تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ 7 دن کے لیے دکھاوے کی ہی شادی کر لو، کسی کے ساتھ۔ مجھے تو ویسے بھی تماشا سے نفرت ہے۔ میں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ موبائل دیکھتے ہوئے لمبی سانس لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے ابو کی وصیت یہی ہے، پھر بھی اس نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یا شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بنا کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، اور میں نے بھی شام کو قانونی طور پر وکیل سے بات کی کہ وہ کانٹریکٹ پیپر تیار کریں، اس میں طلاق کے پیپر بھی ہونے چاہیے۔ 7 دن کی شادی، 7 دن کے بعد جس کے ساتھ میری شادی ہوگی وہ جو چاہے کر سکتی تھی، طلاق لینا چاہے، الگ ہونا چاہے، کچھ بھی، لیکن میرا مقصد اتنا تھا، اپنے ابو کی وصیت پوری کرنا۔ مگر پریشانی تھی تو وہ یہ تھی کہ لڑکی کہاں سے آئے گی؟ کون لڑکی اس شرط پر راضی ہوگی جو مجھ سے شادی 7 دن کے لیے کر لیتی؟ میں نے کمپنی سے کہا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ کچھ ایسے مجبور لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی۔ میں نے اگلی صبح اپنی شادی کی شیروانی خود پسند کی۔ کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک رسم تھی جس میں میں دلہا ہوں اور صرف کچھ دنوں کے لیے ہی شادی کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اندر کہیں ایک عجیب سی الجھن تھی، جو نہ خواہش تھی نہ محبت تھی، صرف ذمہ داری کا بوجھ تھی۔ اسے میں خود اپنے کندھوں پر ڈال چکا تھا۔ دلہن کا بندوبست ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے کال آ گئی تھی۔ وکیل نے کہا تھا کہ سارے کاغذات تیار ہیں، آپ جس وقت چاہیں آ کر کورٹ میرج کر لیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ شادی کسی مسجد، میرج ہال یا گھر میں نہیں تھی، بلکہ کورٹ میرج تھی۔ میری مرضی تھی، ایک پرانا سا گیسٹ ہاؤس جہاں کم روشنی تھی اور گواہ تھے۔ میں نے وہاں اسے پہلی بار دیکھا تھا، جو کہ دبلی پتلی، گوری رنگت کی اور لمبے بالوں والی تھی۔ اس نے ہلکے لال کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈھلکا ہوا تھا۔ نہ ہاتھوں میں مہندی تھی، نہ چہرے پر میک اپ تھا، اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی خوشی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے انداز میں ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی سب کچھ ہار کر بھی خود سے نہیں ہارا ہو۔ میں نے اس سے نظر چرا لی تھی۔
دل میں جیسے کچھ بھڑک رہا تھا مگر فوراً ہی بجھ بھی گیا تھا۔ میرے 2 دوست گواہ بن گئے تھے۔ پہلے تو اس نے پیپرز پر سگنیچر کرنے کے لیے پین ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پین مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے سگنیچر کر دیے تھے۔ شادی پوری ہوئی تو میں نے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا تھا جیسے ہم دونوں کے بیچ رشتہ جڑ نہیں رہا بلکہ ختم ہو رہا ہے۔ شادی کے فوراً بعد میں نے باہر آ کر موبائل کھولا تھا اور ہسپتال میں فون کر دیا تھا۔ نور کی بہن کا علاج شروع کروانا تھا۔ میں وعدے سے بھاگنے والا انسان نہیں تھا۔ فون پر ڈاکٹر سے بات کی۔ بچی کا نام آمنہ ہے۔ فائل تیار کر کے رکھیے۔ آج ہی آپ کے ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کروا رہا ہوں۔ ادھر نور کو نوکرانی نے میرے گھر کے گیسٹ روم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کو تو میں اکیلے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کر الگ حصہ دے دیا تھا، کیونکہ یہ شادی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صرف دکھاوے کی شادی تھی۔ دوپہر کے وقت نور کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ مالک وہ لڑکی کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے، بس نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا جانے دو، ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ خود 7 دن میں سیکھ جائے گی۔ یہاں کے اصول کیا ہیں؟ اس رات میں اپنے کمرے میں تھا، فائلوں میں الجھا ہوا تھا، مگر دماغ میں نے نوٹ کیا تھا کہ نور کے والدین کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس نے ذکر کیا تھا۔ ماں بھی نہیں تھی، صرف ایک بہن تھی آمنہ، وہ بھی زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لڑکی کسی جہنم سے نکل کر آئی ہے، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اس بات سے کیا مطلب، مجھے اس کی فیملی سے، اس کی پرسنل زندگی سے کیا لینا دینا، یہ تو ایک سودا ہے نا، مجھے اس کی زندگی سے کوئی مطلب ہونا نہیں چاہیے، نہ اسے میری زندگی سے کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ اگلے دن صبح میں ناشتے کی ٹیبل پر تھا، ٹیبل پر ایک چٹ رکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ اویس ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے، ہم دونوں کی شادی جائز ہے، اوپر والا ہمارا گواہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور اس کی شکر گزار ہوں گی، اس نے مجھے آپ جیسا ہمسفر دیا۔ میں اس کا یہ نوٹ پڑھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ مجھے صاف کہہ رہی تھی کہ وہ اس شادی کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے، وہ اس کو کانٹریکٹ شادی نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں نے وہ چٹ جیب میں رکھ لی تھی۔ نہ جانے کیوں تیسرے دن میں نے ہسپتال جا کر نور کی بہن آمنہ سے ملاقات کی تھی۔ وہ بہت ہی کمزور تھی، کم عمر کی بچی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر جب مسکرائی تو مجھے اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ میری بہن کے شوہر ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، کچھ دن کے لیے۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر پر آ گیا تھا۔ دیر رات میں اپنی گیلری میں گیا، وہاں سے نکلا تو نور کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ جا کر دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے، لیکن پھر خود کو روک لیا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے، وہ اسی طرح خاموش اپنے کمرے میں رہتی تھی، وہ کبھی کمرے سے باہر نہیں نکل کر آئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ پہلی بار ادھر ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے ابھی تک نہ تو میرا اس سے سامنا ہوا تھا اور نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے آفس، ہاسپٹل، فون کالز اور رات کے اکیلے پن میں الجھا ہوا تھا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بہت الگ تھے، ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ دوری رکھی ہوئی تھی، نہ کسی حکم کی ضرورت تھی، نہ تو وجہ کی، کہ میں چاہتا تھا کہ یہ 7 دن ایسے گزر جائیں جیسے کوئی سایہ تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور سایہ ساتھ ہو پر کوئی آواز نہ ہو۔ تیسرے دن صبح ناشتے پر مجھے نوکرانی نے بتایا، نور میڈم جلدی اٹھ جاتی ہیں، اپنے کمرے میں رہتی ہیں، کچھ مانگتی بھی نہیں، صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کرتی رہتی ہے۔ میں نے نظر اخبار پر رکھی ہوئی تھی، لیکن دماغ میں اس کے لفظ اٹک گئے تھے کہ وہ صرف شکر ادا ہی کرتی ہے۔ جس لڑکی نے اپنی زندگی کا سودا بہن کے علاج کے لیے کیا ہو، جسے میں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، یہ بات صرف میرے اصولوں میں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دن شام کو آفس سے میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بادلوں کی گرج تھی۔ مجھے اچانک بے چینی سی ہوئی کہ آج گھر کی کنڈیشن کچھ بدلی ہوئی سی کیوں لگ رہی ہے۔ کچھ کھینچ رہا تھا، جیسے کمرے کی خاموشی، اور اپنا کوٹ اتارتے ہوئے میں گیلری کے سامنے گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا، میں نے قدم روک دیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، اس کی کوئی آواز نہیں تھی، وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی بار ٹھیک سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، سیدھا سادہ اور خوبصورت، چاند جیسا نہیں، کیونکہ چاند میں تو داغ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تو کوئی داغ نہیں تھا،
ایک سکون تھا۔ میں کچھ دیر تک اسی طرح کھڑا رہا، قدم خود بخود پیچھے ہٹ رہے تھے جیسے کسی نے میرے بیچ میں دخل دیا ہو، اور پھر ایک لمحے کے لیے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، اور یہ کہہ کر میں پلٹ آیا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت لائٹ چلی گئی تھی۔ نوکر ہاتھ پیر مارنے لگے۔ جنریٹر میں کچھ خرابی آ گئی تھی۔ میں نے خود فلیش لائٹ لے کر سسٹم چیک کرنا شروع کیا۔ واپسی پر میں جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے باہر آتی چاندنی اندر پھیل رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کہنے لگی کہ جی کون؟ میں نے کہا، لائٹ چلی گئی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ اس کا یہ جواب مجھے کچھ لمحوں کے لیے روک گیا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بس واپس پلٹ کر آیا اور سوچتا رہا کہ یہ لڑکی کون ہے جو دکھ میں بھی خوش رہتی ہے، سکون سے رہتی ہے، کوئی شکایت بھی نہیں کرتی، اندھیرے میں بھی امید کی بات کرتی ہے، اور خاموشی میں بھی لفظوں سے بولتی ہے جو اندر تک گونجنے لگتے ہیں۔ اس رات میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ دیر رات میں نے اپنی ڈائری کھولی اور اس میں صرف ایک لائن لکھی، یہ لڑکی جو چپ رہتی ہے مگر ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سناتی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ میں جانتا تھا وہ چہرہ میرے دماغ میں اتر گیا ہے، جو سادہ سا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ تیسرے دن رات کو نوکرانی نے بتایا، نور میڈم کھانے میں صرف چاول اور دہی مانگتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، جو وہ مانگے اسے دے دیا کرو، بنا سوال کیے۔ اگلے دن میرے کمرے کے دروازے پر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی، اس پر چائے کا کپ اور ایک چھوٹی سی ڈش میں ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے تھے، اور ایک نوٹ تھا کہ آپ میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، جیسے میں آپ کے لیے کوئی مہمان ہوں، لیکن میں بھی آپ کی بیوی ہوں، میرا بھی فرض آپ سے بڑھ کر کچھ بنتا ہے۔ اب میں جانتا تھا وہ دیوار جسے میں نے اس کے اور اپنے بیچ میں کھڑا کر دیا تھا، وہ کمزور ہونے لگی ہے۔ رات کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا فائلوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن دماغ پر ہی سوار تھا۔ وہ نوٹ اور وہ چہرہ، سب دماغوں کی دیواروں پر جیسے جم گیا تھا۔ موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی، جیسے گھر میں میری سانس رک رہی ہو۔ میں گیلری میں آ گیا تھا تو روشنی دھیمی تھی۔ کچن کی طرف گیا کہ شاید پانی پی لوں۔ اچانک ایک سسکی سنائی دی، دھیمی مگر اندر گونجتی ہوئی۔ میں چونک گیا تھا، آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے کمرے کے قریب گیا۔ کمرہ بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھی اپنے دونوں گھٹنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ دوپٹے کی آڑ میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، ہچکچاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ کچھ کہے بنا کچن سے لایا ہوا پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ چونک گئی تھی اور نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی، مگر کچھ نہیں بولی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ پانی پی لو۔ اس نے نظریں چرائی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گلاس تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں میں مضبوطی نہیں آ پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر گلاس تھام لیا تھا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ اسی لمحے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے تھے، ٹھنڈے ہاتھ جیسے کوئی بجلی نہ ہو، وہ مٹی ہو۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی چوہان میرے اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ باہر میں نے کسی کا ہاتھ تھاما اور لگا کہ یہ ہاتھ پورا ہے، جیسے ہاتھوں کے بیچ کوئی نیا رشتہ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو جھٹک دیا تھا۔ گلاس چھوڑ کر میں پیچھے ہٹا اور سوچا کہ یہ صرف سودا ہے، اویس بھول مت جانا، میں نے دل ہی دل میں خود کو یاد دلایا تھا۔ میں پلٹنے لگا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ کبھی کبھی انسان صرف چپ رہنا چاہتا ہے کیونکہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ میں رک گیا، اس کی آواز میں شکایت نہیں تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلی شام ڈاکٹر کا فون آیا کہ ٹیسٹ رپورٹس بہتر تھیں۔ میں خوش ہوا، لیکن جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا وہ خود خاموشی کی دیواروں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب باہر کچھ شور سا ہوا۔ نوکر نے آ کر کہا کہ سر باہر ایک میڈم آئی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کی منگیتر ہے، انہوں نے اپنا نام فوزیہ بتایا ہے۔ میں نے گردن جھٹکی، وہ مریض سے آ گئی تھی۔ میں نے کہا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر
دھابا بولنے کی انداز میں داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر میک اپ تھا اور آواز میں کڑک پن تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے جس نے تم سے شادی کی ہے؟ یہ میری جگہ کیوں ہے؟ میں نے کہا سکون سے بیٹھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ تم نے شادی کر لی سچ میں مجھے بنا بتائے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ تم نے انکار کر دیا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں صرف 2 دن لیٹ ہوئی ہوں۔ تم نے میرے نہ آنے پر کسی دوسری لڑکی کو اپنا نام دے دیا۔ میں نے کہا تم لیٹ ہوئی ہو اور وہ ٹائم پر آ گئی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم اسے بیوی کہنے لگے یا ابھی بھی صرف کانٹریکٹ ہے؟ میں نے نظریں چرائی اور کہا یہ شادی صرف ایک مقصد سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا، تمہاری لفظوں میں نرمی آ گئی ہے۔ اس کے لیے میں خاموش رہا۔ فوزیہ کے قدم تیز تھے، وہ گھر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا یہ عزت کا معاملہ ہے فوزیہ، وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے۔ اس نے کہا تو کتنے دنوں کے لیے؟ یہ لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ پلٹ کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ کر گئی تھی کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تمہاری بیوی صرف تمہاری مرضی سے نہیں بن سکتی۔ فوزیہ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک گیلری میں کھڑا رہا تھا۔ گھر خاموش تھا، لیکن میرے اندر شور مچا ہوا تھا۔ نور نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی صفائی مانگی، بس شام کو کھانے کے وقت ایک نوٹ ٹرے میں رکھا تھا کہ آپ کے مہمان خوش تھے۔ میں نے جواب نہیں دیا، صرف اس نوٹ کو جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ اگلے دن فوزیہ کی ماں کا فون آیا، اویس بیٹا، تم نے جو کیا وہ جلد بازی تھی۔ فوزیہ تم سے محبت کرتی ہے اور یہ سب غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا آنٹی آپ میری امی کی طرح ہیں، لیکن فیصلہ میری زندگی کا تھا، میرے لیے وقت پر کرنا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے ہار مان لی، لیکن ان کے لفظوں میں دکھ تھا۔ میں شام کو جب گھر واپس آیا تو دیکھا نور اپنی بہن آمنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اویس بھائی آپ کی بیوی بہت پیاری ہے۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا فوزیہ نے آج تک مجھے ایسے لمحے کبھی نہیں دیے تھے، نہ سکون نہ پیار۔ وہ ہمیشہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کچھ ایسا کرتی تھی جیسے محبت میں بھی کسی بزنس ڈیل کا حصہ ہو۔ اسی رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھلا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تھی، بارش کی آواز سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا بیٹھو، تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ کہنے لگی میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے لیے کوئی بوجھ ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا نہیں تھا، بس صرف اتنا کہا کہ تم میرے لیے وہ انسان ہو جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ فوزیہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے؟ میں نے ایک لمحہ سوچا تھا اور سوچ کر کہا کہ رشتے وقتی ہوتے ہیں۔ میں ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ رشتہ کون سا ہے، لیکن فوزیہ میرے دل سے نکل چکی ہے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی تو صرف مجھے 7 دن یہاں رہنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ گئی تھی۔ فوزیہ واپس آ گئی تھی، لیکن جو باتیں کبھی پوری لگتی تھیں اب ادھوری سی لگنے لگی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں گھر واپس آیا تو ہال میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ نوکرانی گھبرائی ہوئی تھی، اندر آئی اور کہنے لگی کہ سر، نور میڈم نے فروٹ کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے، بہت خون بہہ رہا تھا، وہ بھی اندر ہی ہے، آمنہ پٹی لا رہی ہے۔ میرے قدم جیسے خود بخود اس کے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے۔ دروازہ کھلا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، خون سے بھرا ہوا رومال اس نے دبا رکھا تھا۔ آمنہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر ہچکچاہٹ کے ساتھ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، بس دھیرے سے اس نے ہاتھ تھامنے دیا۔ کٹ گہرا نہیں تھا مگر خون بہہ چکا تھا۔ میں نے رومال ہٹایا، ہاتھ پانی سے صاف کیا اور انگلیوں کے بیچ حصے پر لپیٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید درد سے یا پھر میری موجودگی سے یا شاید کسی اور انجان احساس سے۔ پٹی باندھنے کے دوران ایک پل کو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ آنکھیں جن کو وہ ہمیشہ نیچے جھکا کر رکھتی تھی۔ اس کا ٹھہراؤ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز نرم سی نکلی، جیسے سوال بھی اجازت مانگ رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا کبھی کسی کا حق چھیننے پر انسان خود کو سزا دے دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا کچھ کہنے کے لیے۔ اس کا چہرہ دیکھا، وہ پچھتاوا نہیں تھا، اس کے لفظوں میں نہ کسی پر الزام تھا، وہ بس ایک سچ بول رہی تھی جو شاید وہ خود پر لاگو سمجھ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی پٹی کر دی تھی، پھر کہا کبھی کبھی جو چیز چھینی یا سمجھی جاتی ہے
وہ اوپر والے کی طرف سے دین ہوتی ہے، اور چیز اپنی لگتی ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ نور نے سر جھکا لیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی خاموشی جو ہر بات کا جواب بن گئی۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا، ایک زخمی ہاتھ، تھوڑی سی پٹی اور ایک ایسا لفظ، لیکن وہ لمحہ میرے دل پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ اگلے دن میں نے واپسی پر دیکھا کہ آمنہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، کہنے لگی کہ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی بہت اچھی کڑھائی کرتی ہے، مجھے گفٹ بنا کر دے رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی رات میں نے نور کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ جی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، کونے میں وہ پٹی جو میں نے نور کے ہاتھ پر باندھی تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پٹی ابھی بھی رکھنی ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نشانی ہے، اور کچھ تکلیفیں خود کو یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا کبھی کبھی تکلیفیں ہمیں وہ چیزیں سکھا دیتی ہیں جو آسانی کبھی نہیں سکھاتی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے یہ احساس کہ ہر چیز پر حق جتانے کا بس نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے صرف اس لیے نہیں کیے جاتے بلکہ نبھائے جاتے ہیں۔ اس کے لفظوں کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں نے سوچا تھا کہ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے، لیکن اب یہ رشتہ میرے اندر سانس لینے لگا تھا۔ نور میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سادہ تھا، دل بھرا ہوا تھا، اس کا ہاتھ بینڈیج میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کا اثر میری سانسوں میں چھپ گیا تھا۔ واپسی پر میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنی ڈائری کھولی اور ایک بار پھر سے بنا کچھ سوچے سمجھے لکھنے لگا کہ زخم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم پر، دوسرا روح پر۔ وہ دونوں دے گئی تھی اور دونوں کو مرہم بھی دے رہی تھی۔ پھر میں نے موبائل نکالا، وکیل کا نمبر دیکھا، لیکن فون نہیں کیا۔ 7 دن پورے ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ شاید ختم ہونے کا محتاج نہیں۔ نور کے زخم میرے دل پر نشان چھوڑ چکے تھے۔ اس دن کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ باہر ہلکی سی دھوپ تھی۔ میں آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ ٹیبل پر چائے نہیں تھی جو روز کی طرح ہوتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، گیلری کی طرف بڑھا۔ وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کے کپ اور کچھ بسکٹ تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ میں وہیں رک گیا، صرف اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی رفتار دھیمی تھی، اس کی نظریں نیچی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر کچھ سوچنے جیسا تھا۔ جیسے کہ وہ میرے قریب پہنچی تو میں نے دھیرے سے کہا کہ تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، لیکن تمہارے ہونٹ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس نے پلک جھپکائے چائے کا کپ میرے ہاتھ میں دیا اور صرف اتنا کہا کہ کاش یہ سب حقیقت ہوتی۔ ان لفظوں نے جیسے کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ روک دیا تھا۔ چائے کی خوشبو، سانس، سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور ایک قدم پیچھے گیا تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو جھوٹ بھی نہیں رہا تھا، میں نے دھیرے سے کہا تھا۔ تو اس نے سر جھکا لیا، جیسے بات کو سن لیا لیکن جواب دینا ٹھیک نہیں سمجھا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا جو گرم تھا۔ میں نے کہا آمنہ کا علاج کیسا چل رہا ہے؟ اس نے ہلکے لفظوں میں کہا کہ اب تو بہتر ہے، ایک اور ٹیسٹ باقی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں خود اسے وہاں لے کر جاؤں گا۔ نور نے کہا کہ آمنہ بہت ہنسنے لگی ہے، شاید اسے لگتا ہے کہ زندگی واپس آ گئی ہے۔ نور کی آواز میں کچھ حیرانی، کچھ شکر اور کچھ ڈر سا تھا، جیسے وہ اس خوشی کو پورا منانے سے ڈر رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی واپس آ رہی ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا لیکن خود کو روک لیا، پھر کہنے لگی کہ میں نے زندگی مانگی ہی کب تھی، میں تو بس مہلت پر جی رہی ہوں۔ یہ لفظ سیدھا میرے دل پر لگے تھے۔ میں نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور کہا کہ نور، کیا تم مہلت پر ملی ہو یا میں نے اپنے وقت کی ضد میں خرید لیا تھا؟ پہلی بار وہ چونک گئی، میری طرف اس نے دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں صاف تھیں مگر اندر کچھ ڈر تھا۔ اس نے کہا کہ شاید دونوں باتیں سچ تھیں۔ میں نے کہا تمہیں وقت کی مجبوری تھی اور مجھے ایک وعدہ پورا کرنا تھا۔ ہم دونوں نے وہ کر لیا جس کا ارادہ نہ تمہیں تھا نہ مجھے۔ میں نے کہا تو پھر یہ چاہے، یہ احساس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے نور؟ اس نے کہا یہ سب وہ ہے جو حقیقت نہیں لیکن دل مان بیٹھا ہے۔ اس کے لفظ نرم تھے، وہ اپنے ہی لفظوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بیچ میں خاموشی آ گئی۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جن میں ہم دونوں نے کچھ نہیں کہا لیکن ہر چیز بول رہی تھی، کمرے کی ہوا، دل کی دھڑکن، نظروں کی حقیقت۔ پھر وہ اٹھی اور چائے کی خالی ٹرے سمیٹی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے دھیرے سے آواز لگائی
نور رکی نہیں، پیچھے پلٹی نہیں۔ میں نے پھر سے کہا، اگر میں کہوں کہ یہ سب حقیقت بن سکتا ہے، تو وہ فوراً رک گئی۔ اس نے اپنی سانسیں روک لیں۔ پھر وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو سب کے سامنے ہو۔ ہمارا رشتہ اب بھی صرف 7 دن کا ہے اور ابھی 2 دن باقی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف دروازے کی طرف دیکھتا رہا جہاں سے وہ غائب ہو گئی تھی۔ رات کو میں نے آمنہ سے بات کی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بتایا کہ آج نور بہت مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا میں سچ میں کسی کی محبت بن سکتا ہوں یا ابھی بھی وہی انسان ہوں جو سب کچھ کاغذوں پر ناپتا ہے؟ میں نے رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ فائل دوبارہ نکالی۔ شادی کے پیپرز، کانٹریکٹ کے پیپرز۔ 2 دن باقی تھے، وہی دن جن کے بعد میں آزاد تھا، اور نور بھی، مگر دل کی آزادی سے ڈر رہا تھا۔ اس دن موسم تھوڑا عجیب تھا، ہوا چل رہی تھی، لیکن کمرے میں اے سی تھا۔ میں اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے کھلی ہوئی فائل، لیکن آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ نور دن بھر نظر نہیں آئی تھی، نہ دوپہر میں، نہ شام میں، اور نہ ہی رات کے کھانے پر۔ نوکرانی نے بتایا کہ نور میڈم کہہ رہی تھیں کہ انہیں آرام کرنا ہے، شاید ان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے گردن ہلائی، مگر دل بے فکر نہیں تھا۔ ایک اجنبی سی بے چینی نے دل کے کنارے دلا دیے تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں کچھ لمحے رک کر دروازے سے باہر نکلا، اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آواز لگائی، نور! آواز کمرے میں گونج گئی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں باہر آیا تو خاموشی بھی چیخ رہی تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر اچانک ایک ہلکی سی آہٹ تھی۔ گیلری کے پاس وہ زمین پر گری پڑی تھی۔ نیلے رنگ کے کپڑوں میں اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور سانس دھیمی چل رہی تھی۔ میں نے کہا، نور! میں دوڑ کر اس کے قریب گیا۔ میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کی ہاتھ کی نبض چیک کی، دھڑکن کمزور تھی۔ میں فوراً چلایا، گاڑی نکالو۔ نوکر نے دوڑ کر گاڑی نکالی۔ میں نے اسے اٹھایا جیسے ایک ٹوٹا ہوا پرندہ ہوں۔ میں فوراً ہی لے کر ہسپتال جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میری انگلیوں میں تھے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا، بس پہنچ رہے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نور کو وارڈ میں لے گیا۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے، انجیکشن، آکسیجن اور ڈھیر سارے سوال۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ سر انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں، آپ ٹائم پر انہیں ہسپتال لے آئے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہے نا؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، دماغ میں صرف ایک سوال تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ صبح کے وقت ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہوش آ گیا ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کمزور ہے، بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا، وہ نڈھال لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام لیا جو ابھی بھی ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری آواز میں سختی نہیں تھی، بس ایک کانپتی ہوئی سچائی تھی۔ جو کچھ بولی نہیں، صرف اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی اور جواب دینے کے قابل نہ ہو۔ گھر واپس آ کر میں سیدھا اس کے کمرے میں اس کا سامان چیک کیا۔ اس کے سامان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا لیٹر پڑا ملا، ڈائری تھی۔ میں بیٹھا ڈائری کھولی، پہلا پیج خالی تھا، دوسرا بھی۔ تیسرے پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، میں بیوی نہیں، طلاق شدہ ہوں۔ میرے ہاتھ رک گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے پیپر پر لکھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، بس مجھے استعمال کیا۔ میرا جسم، میری عزت، میرا سکون سب کھیل کا حصہ تھا، اور میں بجھتی رہی۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو اور مجھے ڈیورس دے دو، جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے جینا چھوڑ دیا تھا، صرف اپنی بہن کا چہرہ دیکھ کر روز مرنے سے رک جاتی تھی۔ پھر تم میری زندگی میں آئے، اویس، اور تم نے کہا کہ صرف 7 دن کے لیے میں تمہاری بیوی بن جاؤں۔ میں نے سوچا شاید اب جسم کو بیچنے کا کام قانونی ہو گیا ہے، کم سے کم اس بار میری بہن بچ جائے گی۔ یہ سب پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ہر لفظ آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا، جو لڑکی اتنی سکون سے رہتی ہے، جو روز خاموش رہتی ہے، وہ اندر سے اتنی زخمی تھی۔ ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا، تم خوش ہوتے ہو پر تمہارے سوال مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تمہاری نظروں میں کچھ تھا جو باقیوں سے الگ تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہیں اس بار میرا دل نہ لگ جائے۔ میں نے ڈائری بند کر دی۔ میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں باہر ہال میں آ کر بیٹھ گیا تھا، سر ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ میں نے جسے سودا سمجھا تھا، وہ لڑکی تو خود زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔
میں نے اپنا موبائل نکالا، وکیل کا نمبر ڈائل کیا، پھر کاٹ دیا۔ یہ وقت قانون یا کانٹریکٹ کا نہیں تھا، یہ وقت دل کا تھا، سچ کا تھا۔ ہسپتال واپس جانے پر میں سیدھا اس کے کمرے کے بستر کے قریب گیا۔ وہ جاگ رہی تھی، اس کا چہرہ کمزور تھا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے تم سے معافی نہیں چاہیے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جیو اپنی مرضی سے، اپنی عزت کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی کے ساتھ ایک روشنی تھی۔ میں ہسپتال سے نور کو گھر لے آیا تھا۔ وہ بہت ہی کمزور تھی لیکن اب خاموش نہیں تھی، بس تھکی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ آمنہ نے دروازے پر آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا جیسے وہ برسوں کے بعد واپس آئی ہو۔ گھر کا ماحول تھما ہوا تھا۔ میں نے اس کے آرام کے لیے اسے گیسٹ روم کے بجائے اندر والے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ یہ وہی کمرہ جو کبھی میرے والدین کا ہوا کرتا تھا۔ وہاں سکون تھا، دھوپ بھی کم آتی تھی مگر روشنی ہمیشہ اندر موجود رہتی تھی۔ شام کو میں اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا، فائل دیکھ رہا تھا، جب گیٹ سے گاڑی کی آواز آئی۔ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ سر فوزیہ میڈم آئی ہیں۔ میں نے سر اٹھایا، مجھے پتا تھا کہ اب وہ کیوں آئی ہے۔ دروازہ کھلا، فوزیہ کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اویس اب حد ہو گئی ہے، میں تمہاری خاموشی اور تمہارے فیصلے سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ٹھنڈے لفظوں سے کہا کہ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بات کرنے نہیں آئی، میں جان گئی ہوں کہ وہ لڑکی ابھی تک یہاں پر کیوں ہے۔ وہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک طلاق شدہ، ایک زخمی لڑکی ہے۔ میں کرسی سے اٹھا اور میں نے کہا، تم جس لڑکی کو طلاق شدہ کہہ رہی ہو وہ وہی ہے جس نے میرے ابو کی آخری وصیت پوری کی۔ تم نے وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر انکار کر دیا، لیکن اس نے نہیں کیا، صرف ایک شرط پر ہاں کہہ دیا۔ فوزیہ نے کڑک لفظوں میں کہا، شرط؟ یہ کیسی شادی ہے؟ نہ محبت، نہ رشتہ، بس ایک کانٹریکٹ ہے۔ میں چیخا، شاید پہلی بار میری آواز بہت تیز تھی۔ میں نے کہا، ہاں یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ تھی، لیکن اس نے وہ کر دکھایا جو تم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے بدل دیا، مجھے وہ سچ دکھایا جس سے ہمیشہ میں بھاگتا رہا۔ فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ رک گئی اور کہنے لگی کہ اویس، وہ لڑکی تمہاری محبت کیسے ہو گئی؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ صرف وقت گزارنے کا رشتہ ہے۔ میں نے اسے دروازے کی طرف اشارہ دیا اور کہا، وہ وقت اب میری حقیقت بن گیا اور تمہارا رشتہ صرف دکھاوا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، تو پھر تم اسے قبول کرنے والے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، وہ خود میرے وجود کا حصہ بن گئی۔ اس نے کندھے اچکائے، اس کی آنکھوں میں جلن ابھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اویس، تم نے میری مجبوری کو تماشا سمجھا۔ اس نے میری مجبوری میں جان ڈال دی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ابو کی پسند تھی۔ میں نے کہا، نہیں، تم میرے ابو کی شرط سے بھاگی ہو اور وہ اس شرط کا حصہ بنی۔ اس نے پلٹنے سے پہلے کہا کہ اس لڑکی کی سچائی تمہیں لے ڈوبے گی اویس۔ میں نے سخت لفظوں میں کہا، مجھے اس کی سچائی میں ڈوبنا قبول ہے لیکن تمہارے جھوٹ میں جینا نہیں۔ وہ چلی گئی، میں وہیں کھڑا رہا۔ کئی لمحے بعد میں نے گہری سانس لی اور سوچا، جس سے شادی کی اس سے محبت ہو گئی۔ اس رات میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، نور کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، دھیمی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں اس روشنی کو دیکھتا رہا، پھر اسٹڈی روم میں گیا اور ڈائری نکالی۔ لکھا، عشق کچھ مانگتا نہیں، بس وقت کے دائرے میں خود کو سونپ دیتا ہے اور میں بہہ چکا ہوں اس کی آہٹ، اس کی خاموشی اور اس کے صبر میں۔ دوسرے دن ناشتے کی ٹیبل پر نوکرانی نے بتایا کہ وہ آرام سے دوپہر کو آئیں گی، انہیں کچھ دیر تک اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں آفس گیا لیکن وہاں میرا کام میں من نہیں لگا تو گھر واپس آ گیا۔ گھر کی دہلیز پر داخل ہوتے ہی آمنہ دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ آج آپی نے ایک نئی ڈش بنائی ہے، آپ کو کھلانے کے لیے کہا ہے۔ میں مسکرانے لگا اور میں نے کہا، میں فریش ہو کر آیا۔ میں کچن میں داخل ہوا، نور میز سجا رہی تھی، اس کے چہرے پر چمک تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر دھیرے سے کہا، کل فوزیہ آئی تھی۔ وہ رک گئی اور مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا، اسے تو آنا ہی تھا۔ میں نے کہا، نور تم وہ ہو جس نے میری اور میرے ابو کی عزت بچائی ہے۔ نور نے نظر اٹھائی، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بولی نہیں، بس میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، نور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس بار وہ ہلکے سے مسکرانے لگی جیسے جانتی ہو، پھر نظر نیچے رکھ لی۔ وہ جانتی تھی
کہ اب میں بھی اور اب یہ رشتہ لفظوں سے آگے نکل چکا تھا۔ 7 دن گزر چکے تھے۔ صبح جب میں اٹھا تو بنگلے میں سب لوگ جاگ چکے تھے، لیکن ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹائم صبح کے 7 بج رہے تھے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں باہر نکلا تو کچن میں حرکت نظر آئی۔ آمنہ ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں رکھ رہی تھی، لیکن نور وہاں نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ نور کہاں ہے؟ آمنہ نے گردن نیچے رکھتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، شاید سامان پیک کر رہی ہے۔ یہ لفظ میرے جسم سے جان نکال گئے تھے۔ میں خاموش رہا۔ میرے لیے جواب دینا مشکل لگ رہا تھا، جیسے ہر لفظ بوجھ بن کر میرے گلے میں اٹک رہا ہو۔ دوپہر کے قریب میں اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو نور زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سوٹ کیس کھلا ہوا تھا، کچھ کپڑے پیک کیے جا چکے تھے اور باقی کے رکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا سارا سامان رکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے جانے کا فیصلہ کب کا طے کر لیا ہے۔ میں دروازے پر ہی رک گیا۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا۔ نور نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ اچھا، جان بوجھ کر نظر نہیں ملا رہی ہو؟ پھر وہ کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں، جیسے کہ وعدہ تھا۔ 7 دن پورے ہو گئے ہیں اور اب میرا یہاں کوئی حق نہیں رہا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں جانے کے لیے نہیں بلایا۔ اس نے کپڑے فولڈ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے روکا بھی نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ شادی کا وقت پورا ہو چکا ہے، وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے، میرا رشتہ ختم ہوا۔ اب میں صرف وہی ہوں جو پہلے ہوا کرتی تھی، طلاق شدہ، خاموش اور مجبور۔ میں نے کہا، تم وہ نہیں ہو۔ تم وہ ہو جس نے مجھے آئینہ دکھایا، جو میری دنیا میں آئی اور سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی، اس دن پہلی بار۔ اس نے کہا، تو پھر آپ کو یہ بات 7ویں دن ہی کیوں یاد آئی؟ 6 دن، 5ویں دن یا 4تھے دن بھی تو یاد آ سکتی تھی نا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ مجھے رک جانا چاہیے؟ میں خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے گزر گئے۔ میں پھر بولا، وعدہ دل سے کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس بند کیا اور کھڑکی کی طرف چل دی تھی۔ ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی، پردہ اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا، اویس، دل سے کیے گئے وعدے ہمیشہ وقت سے پہلے تو اٹھ جاتے ہیں، اور وقت کے وعدے وہ کبھی دل کے قابل نہیں ہوتے۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، تم نے ایک سودا پورا کیا، میں نے ایک وصیت نبھائی، لیکن جو ہم نے محسوس کیا وہ کیا تھا؟ وہ کوئی جھوٹ تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی محسوس کرنا جرم نہیں ہوتا، بولنا حق ہے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا میں آپ کے لیے کچھ مطلب رکھتی ہوں، اور میں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلی بار اس سے سوال کیا، لیکن تم رکنا چاہتی ہو نا؟ وہ میری طرف پلٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہنے لگی کہ ہاں، لیکن خود نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ نبھانے والوں کو خود سے زیادہ وعدہ پیارا ہوتا ہے۔ اس پر مجھے لگا کہ سب کچھ روک دوں، وقت، فاصلہ، میں سب کچھ۔ وہ سوٹ کیس کے ساتھ باہر نکلی۔ آمنہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لپٹ کر نور کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کہیں نہیں، بس ایک وعدہ پورا کر رہی ہوں، لیکن تمہارے دل میں ہمیشہ رہوں گی۔ گاڑی گیٹ پر کھڑی تھی۔ میں دروازے پر آیا، نوکر نے سامان رکھا۔ نور گاڑی کے دروازے کے قریب پہنچی۔ میں نے آخری بار پکارا، وہ رک گئی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، تم جا رہی ہو تو چلی جاؤ، نہ کہ میرے وعدے کو نبھانے کے لیے۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ وہ جا چکی تھی۔ وہ 7 دن جو کبھی بوجھ ہوا کرتے تھے، اب کمی بن گئے تھے۔ میں دروازے پر بیٹھا رہا اور خود سے کہنے لگا، جس لڑکی کو میں نے خریدا ہوا سمجھا، وہ مجھے میری قیمت کا اندازہ دے گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، دھوپ کی روشنی کم ہو رہی تھی۔ میں اکیلا تھا، لیکن پہلی بار اپنی خاموشی میں کسی کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات پھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہوئی تو آنکھیں بوجھل تھیں، لیکن دل نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا اور آفس بھی نہیں گیا، صرف گاڑی نکالی اور شہر کی سڑکوں پر نکل پڑا تھا، جہاں زندگی بکھری ہوئی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی۔ میں پچھلے محلے میں، جہاں وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ واپس آئی ہی نہیں، صرف کچھ ضروری کپڑے
میں پھر سے ہسپتال گیا جہاں آمنہ کا علاج ہوتا تھا۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ میڈم نے علاج کا سلسلہ روک دیا ہے، کہا ہے کہ اب کہیں اور جائیں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کی آخری امید پر ہاتھ ڈالا، وہ دربار جس کا وہ اکثر ذکر کرتی تھی، جہاں وہ جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے وہاں مل جائے۔ میں شام کو وہاں پہنچا۔ شہر سے کافی دور دور سے لوگ وہاں آ رہے تھے۔ وہیں ایک کونے پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دور کھڑا رہا، لیکن دل نے کہا کہ یہ وہی ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کہہ رہی تھی۔ میں دھیرے سے اس کے قریب گیا۔ میں نے کہا، نور۔ وہ چونک گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، میرا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ایک لمحے میں کچھ بھی کہے بنا اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو لفظوں سے ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں تم سے صرف شادی نہیں بلکہ زندگی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی آواز نہیں نکلی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور میں نے اوپر والے سے کہا کہ اگر یہ لڑکی میری قسمت میں ہے تو آج اسے میری زندگی میں شامل کر دو۔ میں نے اسے کھونے کے لیے نہیں پایا تھا اور میں نے جو کچھ کہا تھا وہ حقیقت تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے دیر کی ہے، لیکن یہ دیر میرے دل کو سمجھنے میں لگی۔ تم تو پہلے دن سے ہی میری حقیقت بن چکی تھی۔ میں نے صرف کرنے میں وقت لگا دیا۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ اویس، میں وعدہ نبھانے گئی تھی، محبت چھوڑ کر نہیں۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس خود کو تھوڑا سلامت رکھنا چاہا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا ہے۔ تم چلی گئیں تو لگا جیسے کچھ بچا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، اس بار بنا کسی کانٹریکٹ کے، بنا کسی شرط کے۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا، تم نے میرے بیتے ہوئے وقت کو بھی تھامنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہوں جو تم نے پہلے اکیلے جھیلا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، چلتے ہیں وہیں جو تمہارا بھی ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ تھے۔ میں نے جس لڑکی کو سودا سمجھا تھا اب میرے دل کی سب سے قیمتی سچائی بن چکی تھی۔ نور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سڑک پر ہر منظر خوش لگ رہا تھا۔ میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے برابر میں وہ لڑکی بیٹھی تھی جسے میں نے 7 دن کی شادی کے لیے چنا تھا اور اب وہ میری پوری زندگی بننے جا رہی تھی۔ میں نے گھر جا کر سب سے پہلے اپنے کمرے میں رکھی الماری کھولی جس میں وہ کانٹریکٹ کے پیپرز رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کانٹریکٹ پیپر اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ نور پہلی بار کھل کر ہنسی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا۔ آمنہ نے نور کا ویلکم کیا، بہت اچھے سے تیاری کی تھی۔ اس نے پورے گھر کو پھولوں سے سجوایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ آمنہ جو نور کی چھوٹی بہن تھی وہ اب میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ دراصل آمنہ اور نور کے والدین نہیں تھے۔ آمنہ کافی بیمار تھی۔ جب میں نے نور سے شادی کی بات کی تھی تو اس کی شرط یہ تھی کہ تم میری بہن کا علاج کروا دو گے۔ میں نے اس کی بہن کا علاج کروایا تھا اور اس کی بہن کا علاج آگے بھی چل رہا تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی، بلکہ وہ دونوں میری ذمہ داری تھی اور اس گھر میں میری فیملی کی طرح تھی۔ نور میری محبت تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ تم میرے گھر کی روشنی بن گئی ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، اور آپ میرے دل کی دھڑکن بن گئے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا کہ تم نے پہلے کہا تھا کہ تم بیوہ ہو، لیکن اب آئندہ ایسے لفظ استعمال مت کرنا۔ تم صرف میری ہو۔ اب تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور آمنہ کا علاج بھی پورا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آمنہ بھی۔ کچھ وقت کے بعد نور کو ماں بننے کی خوشی ملی۔ یہ سن کر میرے قدم زمین پر نہیں تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم دونوں کی پوری زندگی بدل چکی تھی۔ اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ وہ بیٹی گھر میں روشنی لے آئی تھی۔ میرے گھر میں اب وہ سکون تھا جو شاید اس دنیا میں کسی جگہ پر نہیں۔ میں اب بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہوں گا۔